سے زیادہ جو چیز لوگوں کو متاثر کر رہی ہے وہ مہنگائی ہے، وہ پیٹرول کی قیمت ہے، وہ بجلی کی قیمت ہے، گیس کی قیمت ہے، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور گندم کا آٹے کا مہنگا ہونا ہے، روٹی کا مہنگا ہونا ہے۔ بنیادی ضرورت کی سہولتیں لوگوں کو نہیں مل پا رہی، جبکہ پہلے ہی لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے وہ اخراجات کر رہے ہیں جو ان کے اوپر ڈیو ہی نہیں ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کا بندوبست کرے اور معیاری تعلیم کا بندوبست کرے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے وہ وسائل نہیں ہوتے، سرکاری اسپتالوں تک میں لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا، ٹیسٹ باہر سے کرانے پڑتے ہیں، دوائیں باہر سے لینی پڑتی ہیں۔ اگر یہ این جی اوز موجود نہ ہوں جو خدمت کا اتنا بڑا کام کر رہی ہیں تو یہ تو کلیپس ہو جائے پورا سسٹم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا حکومت کا پورا نظام ہے یہ تو لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا، اور پھر اس پر طرفہ تماشا یہ کہ اپنے وہ نااہلیاں جو حکومت کی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ٹیکس کے اہداف رکھتے ہیں، آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کرتے ہیں، اور جب وہ ہدف پورا نہیں کر پاتے، ان کے ادارے اپنا کام نہیں کرتے، ایف بی آر اپنا کام نہیں کرتا، تو وہ اس طرح کی چیزیں لوگوں پر لاگو کر دیتے ہیں جس سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے۔ لیوی جس کے خلاف ہم دھرنا دیے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب ان سے اپنے اہداف پورے نہیں ہو رہے تو انہوں نے ایک ایسا بھتہ ٹیکس، ایک جگہ ٹیکس لگا دیا ہے جو ہر عام آدمی کو متاثر کر رہا ہے۔ آپ میڈیا کے دوست یہاں تشریف فرمائیں، کیمرہ مین ہیں، سب ہیں، آپ سب موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے ہیں تو ہر لیٹر پر آپ کو 80-90 روپے ایک ایسے ٹیکس میں دینا پڑتا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی جسٹیفیکیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، یعنی پیٹرولیم کی مصنوعات کے حوالے سے جو اپ گریڈیشن ہوگی، ریفائنری کو بہتر بنائیں گے اور اس میں ایکسپینشن کریں گے یا اسٹوریج کریں گے، جس کے نتیجے میں ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بہت سارا آئل تو ایکسپورٹ کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو جائے گا۔ یعنی دو طرح سے آئل منگایا جاتا ہے، ایک کروڈ آئل، ایک ریفائنڈ آئل۔ اگر ہماری کیپیسٹی ریفائنری کی ہم نے بڑھا دی ہوتی تو ہمیں زیادہ ہم کروڈ آئل منگواتے جو سستا پڑتا، اب ہمیں ریفائنڈ آئل لینا پڑتا ہے جو تقریباً 70% ہوتا ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا امپورٹ بل بڑھتا ہے، ہمارے ڈالرز کم ہو جاتے ہیں، مہنگائی اس کے نتیجے میں بھی بڑھتی ہے۔ تو یہ لیوی یہ کہہ کر لگائی گئی کہ ہم ریفائنریز کو اپ گریڈ کریں گے، لیکن 8,000 ارب روپے سے زیادہ اس مد میں پاکستان کے غریبوں سے، طالب علموں سے، میڈیا ورکروں سے، بائکیاں چلانے والوں سے اور فوڈ سپلائی کا کام کرنے والوں سے، عام لوگوں سے جمع کر لیے 8,000 ارب روپے، اور اس میں سے 100 ارب روپے بھی ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے میں نہیں لگایا۔ تو یہ بدترین طریقے سے جو بددیانتی ہے اور حکومتی سطح پر ہے، آپ سوچیں کہ یہ لوگ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ لیوی ہے جس کو عام آدمی اس کا بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن عام آدمی کو کچھ نہیں ملتا۔ ہر لیٹر پر اگر 130 روپے سے زائد ٹیکس ہوں اور اس میں سے 80-90 روپے کی لیوی بھی ہو، تو آپ بتائیں کہ اگر عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھی ہوئی ہے، چلو مانا بڑھی ہوئی ہے، تو بھئی اتنا ہی امپیکٹ آنا چاہیے نا جتنا مارکیٹ میں قیمت بڑھی ہوئی ہے۔ وہ امپیکٹ کیوں ہے کہ جس کا مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کسٹم ڈیوٹی کا، ڈیلرز کا ریٹ تو انہوں نے ان کی ہڑتال کے نتیجے میں ان کی مرضی کا کر دیا، لیکن عوام کا بوجھ کم نہیں کیا۔ تو ہمارا جو احتجاج ہے یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے۔ آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں چونکہ کل پشاور میں تھا، اور پشاور میں بہت بڑا دھرنا تھا، الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل تھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اب عوام کی پارٹیسپیشن اس میں بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے ظاہر مشکل ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، ورکرز کو ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے، لوگ اتنے آرام سے نہیں آتے، پہلے ہی اتنے دکھوں کے مارے ہوئے ہیں، اتنے دھوکے کھائے ہوئے ہیں، اتنا پیٹ کی آگ میں جل رہے ہیں کہ لوگ پھر پہلے تو دیکھتے ہیں تماشا، لیکن جب انہیں سیریسنس پتہ چلتی ہے تو آنا شروع کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اب جماعت اسلامی نے جو دھرنے پشاور میں اور لاہور میں اور کراچی میں ہمارے مسلسل جاری ہیں، اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑھ رہی ہے، اور صرف یہی نہیں ہو رہا کہ عام لوگ آ رہے ہیں، بلکہ تاجر آ رہے ہیں، علماء کرام آ رہے ہیں، وکلاء آ رہے ہیں، اس میں یوتھ اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس میں لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر بھی آ رہے ہیں۔
کل مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر 6 لاکھ افراد ایسے ہیں کے پی میں کہ جن کا شناختی کارڈ بلاک ہے، جن کی جو ہے پاکستانی لیکن ان کا شناختی کارڈ نادرا کے کسی نااہلی یا پچھلی کسی غلط کام کی وجہ سے بلاک ہوئے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے بجلی کے بل لے کر آتے ہیں جو ناجائز آ جاتے ہیں۔ تو یہ دھرنا در حقیقت لوگوں کی ایک امیدوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا چونکہ پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے وہ لے کر اٹھتے ہیں، تو وقتی طور پر اگر کوئی مشکل بھی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمارے ورکرز بھی پرعزم ہیں، اور اب عوام کی شرکت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کل پشاور میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور گورنر ہاؤس کے سامنے۔ تو آج میں انشاءاللہ لاہور بھی جاؤں گا اور اس دھرنے کو دوبارہ جوائن کروں گا۔ کل کراچی میں اسی دھرنے میں جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ، بھرپور طریقے سے وہاں تیاری ہو رہی ہے، روز بھی لوگ آتے ہیں، اور بڑے جلسہ عام میں اس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ہم صرف یہاں تک نہیں رکیں گے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دھرنے اپنی جگہ پر موجود رہیں، اور پورے پاکستان میں بھی ہم ان دھرنوں کی حمایت میں اور اس ایشو کے لیے اور لوگوں کی ریلیف کے لیے احتجاجی کیمپ بھی لگائیں گے اور مسلسل سرگرمیاں کریں گے تاکہ عوام اور یوتھ کی خاص طور پر نوجوانوں کی پارٹیسپیشن بڑھے۔ یہ مسئلہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جماعت کے امیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے۔ میں اپیل یہی کرتا ہوں میڈیا سے بھی اور تمام پولیٹیکل ورکر سے، تمام ہمارے لکھنے والوں سے، کہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت ہے، سیاسی اختلاف ہے، آپ 100 بار کریں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت جینون ہے، یہ بالکل عام آدمی کا مسئلہ ہے، اس کو آپ بالکل ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ سپورٹ کریں، اور ہمیں ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔ ہم قوم کے لیے اور پاکستان کے جوانوں کے لیے، پاکستان کے عام لوگوں کے لیے ایک ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ اس میں اس کو متنازع بنانے کے بجائے اس میں سپورٹ کریں۔ اس پہ جتنی گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہو گیا، کم ہے کہ زیادہ ہیں، ورکر ہے کہ فلاں ہیں، پہلے کیوں نہیں تھا اب کیوں ہیں، یہ سب باتیں گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں، اور جب گورنمنٹ طاقتور بنتی ہے تو وہ مزید بوجھ ہم پہ ڈالتی ہے۔ تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ میں آپ سے پوری پاکستانی قوم سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے جس پر اب ایک چیز جم گئی ہے، اور جم گئی ہے تو اب آپ اس میں سپورٹ کریں، اس کو اتنا بڑا بنا دیں کہ حکومت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے، اور انشاءاللہ ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو یہ کامیابی ہمیں ملے گی۔ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے، اسلام آباد اور راولپنڈی کے صحافیوں سے زیادہ، کہ جب ہم نے یہاں آئی پی پیز کے خلاف اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دھرنا دیا تھا تو ہمارے پورا راستہ بلاک کر دیا تھا اور اسلام آباد میں ہمیں داخل نہیں ہونے دیا تھا، تو اس وقت یہ ہو سکتا تھا کہ جو ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی تھی اور شیلنگ، اور پھر اس کے بعد ہماری کچھ 1300-1400 لوگ گرفتار ہوئے تھے پورے پنجاب سے، تو ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہنگامہ کرتے اور چلے جاتے، لیکن ہم نے وہاں پر دھرنا دیا، ہم مسلسل بیٹھے رہے، اور پہلے دوسرے تیسرے دن آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر بالآخر حکومت نے ہم سے ایگریمنٹ کیا، اور آپ اگر اپنے بلوں کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو یہ اعزاز دیا کہ پاکستان کے لوگوں کے بلوں میں کم از کم 8-10 روپے کا فرق پڑ گیا ہے 2 سال پہلے کے بلوں میں اور آج کے بلوں میں سیم یونٹ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی پی پی سے جو نیگوشیٹ کرنا تھا، جو کہتے تھے ہم نہیں کریں گے، پھر بالآخر ہم نے ان کو مجبور کیا، انہوں نے 5 آئی پی پیز بند کی، 19-20 کو ری نیگوشیٹ کیا، بعض معاہدوں کو ٹیک اور پے کے معاہدوں سے ٹیک اینڈ پے کے معاہدے بنایا، اور یہ ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں اس کا امپیکٹ اتنا آیا کہ خود انہوں نے پاور ڈویژن نے یہ لکھا ہے اپنے کاغذات میں، پوری قوم کے سامنے اس کو مشتہر کیا ہے کہ ہمیں 3360 ارب روپے کا قومی خزانے کو فائدہ ہوا۔ تو بھائی حرکت میں برکت ہے، جو جد و جہد ہے، اگر تو وہ میری ذات کے لیے، جماعت کے لیے، میاں اسلم صاحب کے لیے اور نصر اللہ رنداوا، فراست شاہ، شکیل ترابی، شمسی صاحب کے لیے، پھر تو آپ کہیں کہ بھائی ہم کیوں آئیں آپ کے لیے، لیکن اگر یہ جد و جہد آپ کے لیے ہے، ہمارے بچوں کے لیے ہے، ہمارے جوانوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں نا، طالب علم تو نہیں کماتا، اس کی تو فیس اسے پوری کرنا ہے کے لیے اس کو کام کرنا پڑتا ہے۔ میں کتنے یہاں پر ہم ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، بازاروں میں دیکھتے ہیں بچے کام کر رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی فیس پوری کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، بیچارے دن میں پڑھتے ہیں اور راتوں کو گھنٹوں گھنٹوں کام کرتے ہیں، تب جا کر ان کا پورا پڑتا ہے۔ یہ فوڈ سپلائی کا کام کرنے والے ہمارے نوجوان، یعنی یہ وہ ہیں جو غلط راستوں پہ نہیں گئے، انہوں نے پازیٹیو راستہ اختیار کیا، اب ان کی تو آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، اب ان کی تو اپنے تعلیم کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، ان ظالموں نے ان پر بھی لیوی لگائی ہوئی ہے۔ اور جو اشرافیہ ہے، جسے ہم اب کہتے ہیں، وہ اشرافیہ نہیں، اس کا نام ہی بدماشیہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ کائی کی اشرافیہ ہے کہ ایلیٹ کلاس جسے آپ کہتے ہیں، یہ تو ایلیٹ کیپچر ہے ملک میں، یعنی کتنے ادارے ایسے ہیں جن کو ٹیکس فری کیا ہوا ہے،
کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ڈسکریمنیشن ہے، بعض منظور نظر ہیں، بعض الگ ہیں. انڈسٹری میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو گیس آدھی قیمت میں ملتی ہے سبسیڈائز، اور قوم کو جو ہے وہ مہنگی ملتی ہے، عام صنعت کار کو مہنگی ملتی ہے. بجلی میں بھی کتنے لوگوں کو کنسیشن حاصل ہے. جو ہماری بیوروکریسی ہے، بڑی بڑے لوگ ہیں، ان کی گاڑیاں آپ دیکھیں اور ان کے پیٹرول کا خرچہ دیکھیں جو ہم پر پڑتا ہے. ان کا خرچہ ہمارا طالب علم اٹھاتا ہے، ان کے اللہ تللے ہمارا مزدور کسان بائکیا کا، ان ڈرائیو کا اور فوڈ سپلائی کا کام کرنے والا اٹھاتا ہے. تو یہ ملک میں دو نظام کیسے چل سکتے ہیں؟ جب ملک کے نظاموں کی بحث ہوتی ہے تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اتنے انتظامی یونٹ اور اتنے انتظامی یونٹ. اصل بات تو یہ طبقاتی نظام ہے جس میں ایک طبقے کو ساری مراحت حاصل ہے، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم حاصل ہے، سہولت اس کی علاج کی سہولت حاصل ہے، ان کو ہر چیز کی فیسلٹی موجود ہے، اور پاکستان کی 98-99% لوگوں کو یہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں، بلکہ سارا بوجھ ان پر ڈالا جاتا ہے. یہ ہے سیدھی سیدھی بات جس کے خلاف ہم نے ظلم کی اس شکل کو اجاگر کیا ہے. ہزار مسائل ہیں، لیکن جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر بات آگے بڑھتی ہے اور جینوئن طریقے سے سیاست آگے بڑھتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ دھرنے ہمارے جاری ہیں. تو اب ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ حکومت اگر یہ پیچھے نہیں ہٹتی ہے، اور پیچھے ہٹنا اور یہ ہماری کسی انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، لیوی کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس لیوی سے پورا پروپورشن جو ہے نا تبدیل ہو گیا ہے قیمتوں کا. کل انہوں نے ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے کی کمی کی ہے. وزیر اعظم صاحب 30 روپے نہیں 130 روپے کم چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ جائز مطالبہ ہے. آپ لیوی ختم کر دیں گے اور ان ٹیکسوں کو ریڈیوس کر دیں گے تو ایکس ریفائنری قیمت کے مطابق آج بھی یہ 130 روپے کی کمی ہو سکتی ہے، اور جبکہ ابھی ہائر سائڈ پر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ. اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹ تھوڑی سی بھی بہتر ہوگی تو یہ کمی تو 200 روپے سے بھی کم پہ جا سکتی ہے. پیٹرول کی قیمت آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت اگر 200 سوا 200 روپے ہو تو معیشت کا پہیہ چلے گا یا رکے گا؟ ہر چیز بہتر ہو جاتی. لیکن اگر قیمت بڑھتی ہے پیٹرول کی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دال مہنگی، سبزیاں مہنگی، ہر چیز پہ لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی اب کیا کریں، پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت اتنی زیادہ ہے. تو 30 نہیں 130 کم ہونا چاہیے. ہمارے دھرنے جاری ہیں، اور یہ دھرنے پورے ملک میں ہم پھیلائیں گے جلسوں کی صورت میں. پورے ملک کا دورہ کروں گا میں انشاءاللہ، دھرنوں میں بھی آتا رہوں گا، دورہ بھی کرتا رہوں گا. عوام کے ساتھ براہ راست ہمارا رابطہ ہوگا. اور 12 ربیع الاول ظاہر ہے بالکل اب قریب ہے. ہمارے دھرنوں میں انشاءاللہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے بھی محفل نعت بھی کریں گے، محفل قرأت بھی کریں گے، سیرت کا پیغام بھی انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں گے. اس لیے کہ ہم یہ دھرنا اور سیاست اور مذہب اس کو جدا نہیں سمجھتے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی حق کے نظام کے لیے تھی، ظلم کے خلاف. جو دین ہمارا ہے وہ عدل کا نظام ہے اور ظلم کے خلاف ہے، انسانوں کی خدائی کو ختم کرنا اور رب کی خدائی کے نظام کو قائم کرنا. اس لیے ہم اپنی جد و جہد کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. تو ہم یہ بھی کریں گے. اور 12 ربیع الاول کے بعد والا ایک ہفتہ، اسی ہفتے کے دوران ایک دن ہم ہڑتال کی کال دیں گے، اور پورے ملک میں انشاءاللہ بیک وقت ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن. اور ہم چاہیں گے کہ شٹر ڈاؤن بھی ہو اور پہیہ جام بھی ہو، تاکہ میسج مل جائے گورنمنٹ کو کہ ہم جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اب آپ کو یہ ظلم بند کرنا ہوگا. کہتے ہیں کہاں سے کریں؟ IMF کا دباؤ ہے. تو بھائی IMF سے یہ معاہدے آپ ہی کرتے ہیں. آپ ہر دفعہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم IMF کے پلان سے نکل جائیں گے، لیکن آپ نے 24واں پلان قوم کو مسلط کیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے اہداف پورے نہیں کر پا رہے. اب صورتحال یہ ہے کہ بیرونی اور اندرونی قرضے ملا کر 8,500-9,000 ارب روپے تو ہم صرف ٹیکس اس کے سود میں دیتے ہیں سالانہ. قرضے ہو گئے تقریباً اب یہ 95 بلکہ 98,000 ارب روپے، 98,000 ارب روپے کے قرضے حکومت کے پاس کے موجود ہیں. اور اس میں سے اکثریت خود انٹرنل ڈیٹ بھی ہے. جو انٹرنل ڈیٹ ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ انٹرنل ڈیٹ ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے سود کی شرح کم کریں. آپ سود کی شرح کم کرتے کرتے ختم کریں جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے قوم سے، اور جو ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے. ہماری ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جیسے دنیا میں اور ملک بنے ہوئے ہیں، یہ ہم نے اسلام کے نام پر بنائی ہے، اسی لیے قربانیاں دی تھیں. تو سود کا اس میں کیا کام ہے؟ اور آپ نے لکھا بھی ہوا ہے کہ آئین میں اب کہ آپ جو ہے وہ 2027 کے اینڈ تک ختم کر دیں گے. لیکن آپ نے ایک طرف یہ ترمیم کی اور دوسری طرف آپ نے ریٹ بڑھا دیا 1%. 1% ریٹ بڑھنے سے ڈائریکٹ امپیکٹ 540 ارب روپے کا آتا ہے. اگر یہ آپ 3-4% پھر اور % کم کرتے چلے جائیں تو آپ کا جو انٹرنل ڈیٹ ہے وہ ویسے ہی محدود ہو جائے گا.
اس کا اوور آل امپیکٹ بنے گا. لیکن یہ کام یہ نہیں کرتے اور ہمیں چکر بازیاں کرتے ہیں, اس سے یہ ہو جاتا ہے, اس سے وہ ہو جاتا ہے, ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے, ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. یہ سب ان کی جو ہے وہ یہ سب زبانی جمع خرچ ہے. جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ بجلی کی قیمت جب بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو معاشی ایکٹیویٹی بھی تباہ ہوتی ہے, صنعتیں بھی تباہ ہوتی ہیں اور لوگ بھی برباد ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 73 آئی پی پیز ان سے دوبارہ سے بات چیت شروع کی جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے تو اگلے ایک سال میں ہم بجلی کی قیمت میں 30 to 40% کمی کر سکتے ہیں. بجلی کی قیمت کم ہوگی تو لوگ سولر کی طرف کیوں جائیں گے؟ لوڈ شیڈنگ کا عذاب کیوں ہے؟ اچھا اب اگر پاکستان میں کیپیسٹی بجلی کی اتنی زیادہ ہے اور اس کا 30% استعمال ہو رہا ہے صرف پاکستان میں نیشنل گریڈ میں, تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ کیا اسلام آباد اور کیا لاہور, کیا کراچی اور کیا ملتان, کیا کوئٹہ اور کیا پشاور, ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہے. اور پھر جو چھوٹے شہر اور قصبے ہیں وہاں تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو یہ سمجھ سے بالا تر, بجلی سستی کرو, ان انٹرپٹیڈ دو, تو اس سے چھوٹے کاٹیج انڈسٹری بھی آگے بڑھے گی, اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت بھی آگے بڑھے گی. تو ہماری کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پہ ہم نے کوئی ورکنگ نہ کی ہوئی ہو. جسٹیفائڈ باتیں ہیں, آئی پی پیز سے دوبارہ بات کرنی پڑے گی. یہ آئی پی پیز کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر انرجی کاسٹ سے زیادہ بجلی نہ بننے کی کاسٹ ہم سے وصول کر رہے ہیں. اب بھی فرق پڑا ہے, 25 سے بات کی ہے, 27 سے بات کی ہے, لیکن اس کے باوجود جتنی انرجی کاسٹ نہیں آ رہی اس سے زیادہ بجلی نہ بنانے کی کاسٹ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر قوم ادا کر رہی. کون ادا کر رہا ہے؟ اور یہ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ بجلی کے بلوں سے. اب بلوں میں کتنا بڑا ظلم ہے. انہوں نے کہا 200 یونٹ تک کا بندہ ہے پروٹیکٹڈ صارف, جس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہے. تو یہ جو صارف ہے 200 یونٹ سے کم اگر آپ کا بل آ جائے, 2 مہینے آ جائے, 3 مہینے آ جائے, 5 مہینے آ جائے, اور چھٹے مہینے آپ کا 201 آ گیا تو آپ پروٹیکٹڈ صارف نہیں رہے. پھر زیرو سے شروع, پھر مٹا دو سب کچھ, پھر زیرو سے شروع. یہ کیا ظلم ہے؟ اور پھر اس کے بعد اب کیا پروٹیکٹڈ اور کیا نان پروٹیکٹڈ, سب کے اوپر انہوں نے ایک فکس چارج لگا دیا ہے. اور وہ فکس چارج کہیں پر 200 روپے ہے, پھر اس سے زیادہ کے یونٹ پر 300 ہے, پھر 700 ہے. اور یہ فکس چارج کا کیا جواز ہے؟ یہ فکس چارج کیا ہوتا ہے؟ یہ بھتہ ہوتا ہے. یہ جس طرح لیوی کا بھتہ ہے اس طرح فکس چارج کا بڑھتا ہے. پھر یہ جو کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ چارجز, پھر ریگولر ہر منتھلی ایڈجسٹمنٹ چارجز, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ادر ٹیکس, فردر ٹیکس, فلاں ٹیکس, وہ سب لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام 25,000 لوگوں کا FBR کا عملہ نہیں کر پاتا, اس کے بڑے بڑے بیوروکریٹ نہیں کر پاتے, وہ کام یہ ڈائریکٹ عوام کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر بجلی کے بلوں سے اور پیٹرول کی قیمت سے لے رہے ہیں. تو اسے کہتے ہیں حکومت کا فیلئر. یہ گورننس میں ناکام ہو گئے. یہ غریب کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, یہ صرف اشرافیہ بدماشیہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ چند لوگوں کی, یہ اپنی گاڑی چھوٹی نہیں کر سکتے. قوم سے کہتے ہیں قربانی دو, IMF کا دباؤ ہے. او بھائی, قوم سے آپ بھتہ جگہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں ہر لیٹر پر, اور اپنی گاڑی 1300 cc نہیں کر سکتے. مر جائیں گے 1300 cc میں بیٹھیں گے تو. ذاتی گاڑی آپ جتنی بڑی رکھیں آپ, لیکن سرکار کی گاڑی تو 1300 cc سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کیا یہ کوئی ایسا مطالبہ ہے جس میں انتقال فرما جائیں گے یہ سارے افسران, کیا ملٹری اور کیا سول؟ بھائی اپنی گاڑی بڑی رکھو, اپنی جیب سے پیسہ دو, اور سرکار کی گاڑی اور سرکار کا جو پیٹرول, ایک تو فری پیٹرول ہونا ہی نہیں چاہیے, تو پھر سرکار کی گاڑی 1300 cc سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ہمارے تو مطالبات سیدھے سیدھے ہیں کہ IPP سے دوبارہ بات کرو, بجلی کی قیمت کم کرو, پیٹرولیم کی لیوی ختم کرو اور اس کی قیمت کو نیچے لے کر آؤ. اسی طرح روٹی, آٹے اس وقت 160 روپے کلو تک مل رہا ہے پاکستان میں. کیا مذاق ہے؟ کسان کو پیسے پورے دیتے نہیں ہیں, عوام کو مہنگی روٹی اور مہنگا آٹا دیتے ہیں. درمیان میں جو اتنا بڑا فرق ہے وہ کون لے جا رہا ہے؟ یہ وہ لے جا رہے ہیں جو مریم نواز اعلان فرماتی ہیں کہ یہ ہمارے 11 کمپنیاں ہوں گی, آپ یہی خرید سکتی ہیں, یہی بیچ سکتے ہیں. وہاں جو دھندا چلتا ہے نا, اس کے نتیجے میں قوم کے اوپر روٹی مہنگی ہوتی ہے اور کسان کو پورے پیسے نہیں ملتے. تو یہ جو کرپشن کا نظام ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اب دیکھیں کتنی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. خاص طور پر میں نون لیگ کا تذکرہ کروں گا. پیپلز پارٹی کی شان کیا بیان کروں. وہ تو صبح و شام ہم دیکھتے ہیں وہاں کرپشن, لوٹ مار, تباہ کر کے رکھ دیا پورے سندھ کو, کچھ نہیں چھوڑا ان ظالموں نے. یہاں پر دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں بقول جو ہے وہ ہماری نون لیگ والوں کے. ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, 40-50 سال سے یہ حکومت میں ہے, 40-50 سال میں پنجاب میں غربت
میں اضافہ 41% ہوا ہے پچھلے 6 سال میں. باقی صوبوں میں کہیں 25%، کہیں 29%، اوور آل 33%، لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ نمبرز بھی زیادہ ہیں، پرسنٹیج بھی زیادہ ہے. پنجاب میں 1,20,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. پنجاب میں جو زراعت تھی پچھلے 3 سال کا کمپیریزن کریں 6.54 سے، زراعت کی ترقی ہے یہ 2 پر لے آئیں ظالم، بیچ میں تو 0.54 رہ گئی تھی. پنجاب میں ہیلتھ کی سہولتوں کا حال یہ ہے کہ پہلے بیسک ہیلتھ یونٹ انہوں نے آؤٹ سورس کیے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹی بی کے سینٹرز اس طرح کے جس میں لوگوں کو کچھ ریلیف مل جاتا ہے اس کو بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اپنی جان چھوڑاؤ. اور پنجاب میں 11,000 اسکول آؤٹ سورس کر دیے مریم نواز نے پچھلی حکومت ملا کے. اور 11,000 اسکول آؤٹ سورس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اسکول اچھا نہیں چل رہا ہے اس لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر رہے ہیں، 1,400 روپے فی بچہ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلا اعلان تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سرکاری نظام میں تعلیم بچوں کو نہیں دے پا رہے. آپ ناکام ہوئے ہیں نا تو اسکول نہیں چل رہا. کیا آبادی کم ہو گئی ہے؟ کیا بچے کم ہو گئے؟ تو جب آپ ناکام ہو گئے تو آپ یہ بوجھ اتار رہے ہیں، اور پھر وہ ٹیچرز بھی 5,000 8,000 کا ٹیچر اپوائنٹ کر لیتے ہیں لوگ، اور اس طرح بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تعلیم کو نہیں دے پا رہے، صحت کی سہولت نہیں دے پا رہے، زراعت کو تباہ کر رہے ہیں، 11 ارب کا جہاز لے رہے ہیں، 9 کروڑ کی گاڑی چیئرمین سینٹ لے رہے ہیں. تو یہ بدترین گورننس بھی ہے، اور اس کو ہم کرپشن کہتے ہیں کہ قوم کے اوپر آپ لیوی کا بوجھ ڈالو اور بھتیجی کے لیے 11 ارب کا جہاز لو. شہباز شریف صاحب یہ تو نہیں چلے گا، یہ تو نہیں چلے گا. یہ ہمارے پیسے ہیں بھائی، ہمارے بچوں کے پیسے ہیں. اس طرح سے تو نہیں چلتا. آپ کی گاڑیاں چھوٹی نہیں ہو سکتی، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے. تو اس لیے یہ دھرنا ہمارا جاری ہے، اور حکومت اگر بات کرے گی تو ہم بات کریں گے. ہم ان کی کسی بریفنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. طریقے سے آئیں، بات کریں، اور جو جائز چیزیں اس کو مانیں. ہمارے لیے نہیں، پاکستان کی قوم کے لیے. تو ورنہ پھر ہمارا سلسلہ جاری ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور اس طرح نہیں آئیں گے کہ ایک کارواں لے کر پہنچ گئے. یہ تو ایک پورے پاکستان سے لوگ چلیں گے، کیا کراچی اور کیا کوئٹہ اور چمن اور کیا جو ہے وہ چترال اور کیا پورا پنجاب. انشاءاللہ سب جگہ سے لوگ چلیں گے، پیدل مارچ کریں گے. پہلے اپنے ضلعوں میں، اپنے شہروں میں مسلسل ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کارنر میٹنگز کریں گے، اور عوام کو شریک کرتے کرتے جب چاروں طرف سے یہاں آئیں گے نا، تو پھر میرا خیال ہے پھر بہت مشکلات پیش آئیں گی.